بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی ایک ماں ایک موم ماں، جس کے مصنف ہیں احمد یار خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ دلیر لڑکی تھی، جہاں کہتا وہاں پہنچ جاتی تھی۔ ایسی ہی لمبی ملاقاتوں میں اس نے میرے ساتھ دل کی باتیں کی۔ وہ ان پڑھ لڑکی تھی اور ایک غریب باپ کی بیٹی۔ اس کا بچپن غربت اور فاقوں میں گزرا۔ اس کا باپ سارا دن مزدوری کرتا اور بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی تھی۔ کچھ عرصے سے اس نے باورچی کا کام سیکھ لیا تھا۔ اس سے بڑا ایک بھائی تھا، وہ مر گیا تھا۔ اس سے چھوٹا بھائی بھی مر گیا، پھر ایک بھائی پیدا ہوا، وہ بھی مر گیا۔ صرف یہ لڑکی بچی اور جوان ہوئی۔ ماں اس سے کچھ پیار کرتی تھی، باپ اسے منحوس سمجھتا تھا۔ زینب نے مجھے بتایا تھا کہ باپ اس کے ساتھ کئی دن بات ہی نہیں کرتا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ کہا تھا کہ لڑکوں کی جگہ یہ مر جاتی تو اچھا تھا۔ وہ بچپن کی باتیں سنایا کرتی تھی، جب باپ اسے مارتا پیٹتا رہتا تھا۔ ایک روز اس نے مجھے سنایا، میں گھر سے باہر خوش رہا کرتی تھی۔ جب جوان ہونے لگی تو مجھے لڑکے زیادہ اچھے لگنے لگے۔ وہ محبت کی باتیں کرتے تھے اور میں محبت کی پیاسی تھی۔ اس پیاس نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ میں ہر کسی کے دھوکے میں آ جاتی تھی۔ میں محبت کی قیمت دینے کے لیے اپنا جسم پیش کر دیا کرتی تھی۔ باپ کو پتہ چل گیا۔ اس نے کئی بار میرا گلا گھونٹ دیا۔ کبھی ماں چھڑا لیتی تھی اور کبھی پڑوسی۔ اگر مجھے یہی محبت باپ سے مل جاتی تو میں اس طرح گمراہ اور خوار نہ ہوتی۔ مجھ سے اسے وہ محبت مل گئی جو اسے اپنے باپ سے نہیں مل سکی تھی۔ اس نے پاک اور ناپاک میں فرق دیکھ لیا تو اسے ان آدمیوں سے نفرت ہو گئی جو اس کے جسم کے ساتھ کھیلتے رہے تھے۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر رویا کرتی تھی، جناب میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نیک انسان ہوں۔ بات یہ تھی کہ میرے سینے میں ماں کا پیار تھا جو میں نے زینب کو دے دیا۔ میں نے جب اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا تو اس نے پوچھا، یہ جانتے ہوئے کہ میں گناہ گار اور ذلیل ہوں تم مجھ سے شادی کرو گے؟ میں نہیں سمجھ سکتا کہ میں نے نیکی کی خاطر اسے جواب دیا کہ تم جیسی کیسی بھی ہو میں تم سے شادی کروں گا، یا اس لیے کہ وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم اپنی ماں سے کہو کہ میری ماں سے ملے اور بات کرے۔ ایک روز اس نے مجھے کہا کہ اس نے اپنی ماں سے بات کی ہے اور ماں نے کہا ہے کہ تم اپنی ماں سے کہو کہ ہم سے رشتہ مانگے۔ دراصل دستور تو یہی ہے۔ میں نے زینب سے کہا کہ تم میری ماں سے بھی ملا کرو تاکہ وہ تمہیں پسند کرنے لگے۔ وہ دوسرے ہی دن میری موجودگی میں ہمارے گھر آئی۔ میری ماں کی یہ عادت ہے کہ بالکل خاموش رہتی ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اس کا میل جول نہیں۔ کہیں کوئی مر جائے، کسی کی شادی ہو، میری ماں کسی کے ہاں نہیں آتی جاتی۔ اس کی ساری دنیا صرف میں ہوں۔ زینب ہمارے گھر آئی تو ماں نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ زینب میرے ساتھ باتیں کرنے لگی اور میں اس کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گیا۔ اچانک ماں نے غصے سے کہا، اکمل تم اندر جا کے بیٹھو۔ میں اندر چلا گیا۔ زینب نے میری ماں کے ساتھ کوئی بات شروع کی تو ماں نے اسے کہا، تم جاؤ لڑکی، یہاں نہ آیا کرو۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ماں کو بالکل علم نہیں تھا کہ زینب کیسی لڑکی ہے۔ میں نے ماں سے کہا، وہ تمہیں ملنے آئی تھی اور تم نے اس کے ساتھ بات ہی نہیں کی بلکہ اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ بڑی اچھی لڑکی ہے۔ ماں نے چونک کر مجھ سے پوچھا، تم کس طرح جانتے ہو کہ وہ اچھی لڑکی ہے؟ تم اسے ملتے رہے ہو، اسی لیے وہ تمہارے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرتی تھی۔ میں نے ماں کو بتا دیا کہ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں اور میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کتنی ہی دیر مجھے چپ چاپ دیکھتی رہی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ میں نے اسے اس حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو پیار کا مجسمہ تھی، مگر اس کے چہرے سے وہ رنگ ہی اڑ گیا جس میں پیار ہوتا ہے۔ اس نے آہ بھری اور پرے چلی گئی۔ میں کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ میں شام کو کام پر جانے لگا تو ماں نے مجھ سے کہا، آئندہ تم اس لڑکی سے نہیں مل سکتے۔ مجھے شک ہوا کہ ماں کو پتہ چل گیا ہے کہ لڑکی بدنام ہے۔ میں نے کہا کہ ماں یہ بڑی اچھی لڑکی ہے۔ ماں نے مجھے بولنے نہ دیا، حکم کے لہجے میں بولی، مجھے بالکل پتہ نہیں کہ وہ کیسی لڑکی ہے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تم کسی بھی لڑکی سے نہیں مل سکتے۔ تمہاری شادی کا فیصلہ میں خود کروں گی، تم فیصلہ نہیں کر سکتے۔
میں چپ چاپ باہر نکل گیا۔ میں ماں کا حکم ٹال نہیں سکتا تھا، مگر زینب کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں اسے ملتا رہا۔ ایک روز میں نے سینما جانے کا بہانہ کیا تو ماں نے اجازت نہ دی۔ اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں روکا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، ماں میں اب بچہ نہیں ہوں، میں جا رہا ہوں، اور میں چلا گیا۔ زینب کو میں نے ایک جگہ بتا رکھی تھی، وہ آ گئی اور ہم 6 بجے تک باتیں کرتے رہے۔ گھر آیا تو ماں نے کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ ایک روز میرے کہنے پر زینب کی ماں میری ماں کے پاس آئی۔ میں گھر تھا۔ زینب کی ماں نے اپنا تعارف کرایا تو میری ماں نے کہا، اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ میرے لڑکے سے نہ ملا کرے، میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ بیچاری پریشان سی ہو کر چلی گئی۔ مجھ سے نہ رہا گیا، میں ماں پر برس پڑا۔ اس سے پہلے میں ماں سے ایسی بدتمیزی سے کبھی نہیں بولا تھا۔ میں نے ماں کو یہ بھی کہا کہ میں تمہارا قیدی نہیں ہوں، مجھے اس طرح زنجیریں نہ ڈالو۔ اس نے نہایت آہستہ سے کہا، تم اسی نامراد کے بیٹے ہو نا؟ اس نے بھی اسی طرح ضد کی تھی کہ تم مانو نہ مانو میں دوسری شادی کروں گا۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں تمہارا قیدی نہیں ہوں۔ پھر ماں رونے لگی۔ میری زبان بند ہو گئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ماں نے میرے باپ کے متعلق یہ کیا بات کہی ہے۔ دوسرے دن میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک رات میں کام سے واپس آیا، ماں نے کہا کہ وہ لڑکی میرے پاس آئی تھی اور بہت بدتمیزی کر گئی ہے، تم اسے ملتے رہتے ہو؟ میں نے کہہ دیا کہ ہاں میں اسے ملتا رہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ماں چپ تو پہلے بھی رہتی تھی، مگر 3-4 دنوں سے وہ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی تھی۔ کبھی ایسے نظر آتا جیسے وہ گہری سوچ میں غرق ہے۔ میں نے آپ کو اپنی ماں کے متعلق اس لیے یہ باتیں سنائی ہیں کہ وہ میرے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالتی تو میں زینب کے ساتھ شادی کر لیتا، پھر وہ شاید قتل نہ ہوتی۔ وہ جس رات قتل ہوئی اس شام مجھے ملی تھی۔ اس نے رو رو کر کہا تھا کہ ماں کو شادی کے لیے مجبور کرو۔ میں نے اسے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ میری ماں کے پاس جاتی رہا کرو اور اس کے ساتھ غصے سے نہ بولا کرو، اس کے دل پر قبضہ کرنے کی کوشش کرو، مگر موت نے اسے مہلت ہی نہ دی۔ یہ لڑکا بولتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی کہانی جذباتی لحاظ سے تو سننے کے قابل تھی، لیکن میری تفتیش میں کوئی مدد نہیں دے سکتی تھی۔ یہ لڑکا میرے لیے بالکل بیکار تھا۔ اس نے جھوٹا بیان نہیں دیا تھا، اس پر جرا کر کے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اب اس انتظار میں تھا کہ اس کی کہانی ختم ہو تو اسے رخصت کروں۔ اتنے میں برآمدے میں مجھے ایک کانسٹیبل کی آواز سنائی دی۔ اس نے کسی عورت سے کہا تھا، او مائی اندر نہ جانا، ادھر آ، کیا بات ہے؟ اس کے بعد ایک عورت کی آواز آئی، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ میرے بیٹے کو تھانے میں لے آئے ہیں، اسے دیکھنے آئی ہوں۔ اکمل نے کہا، یہ میری ماں کی آواز ہے۔ میں گھر سے باہر کھڑا تھا جب آپ کا سپاہی مجھے بلانے گیا تھا۔ میں ماں کو بتائے بغیر آ گیا تھا۔ اسے اب کسی نے بتا دیا ہوگا کہ مجھے پولیس لے گئی ہے۔ مجھے اس لڑکے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلا مقصد میرا وقت ضائع کر گیا تھا۔ میں اس کے عشق و محبت کی کہانی اس لیے تحمل سے سنتا رہا تھا کہ شاید کوئی اشارہ تفتیش کے کام کا نکل آئے۔ میں نے اسے کہا، تم چلے جاؤ، ماں کو تسلی دو اور ادھر ادھر کی باتیں سنتے رہنا۔ زینب کے قتل کے متعلق کوئی معمولی سی بات سنو تو وہ بھی مجھے بتا دینا۔ میں نے ابھی بات پوری نہیں کی تھی کہ اس کی ماں کانسٹیبل کے روکنے کے باوجود میرے دفتر کے دروازے میں آ گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو میرے کمرے میں بیٹھے دیکھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھ سے کوئی سی قسم لے لو داروغہ جی، میرے بچے کا اس کٹنی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ کسی کو کیا قتل کرے گا؟ اسے اتنا بڑا نہ سمجھو، یہ تو دودھ پیتے بچوں سے زیادہ بھولا ہے، اسے چھوڑ دو، یہ میرا ایک ہی بچہ ہے۔ وہ اندر میرے قریب آ گئی۔ اکمل اسے روکنے کے لیے اٹھا۔ میں اسے کہنے ہی لگا تھا کہ تمہارے بیٹے کو میں نے چھوڑ دیا ہے، مگر اس نے مجھے بولنے کی مہلت ہی نہ دی۔ اس نے سر سے دوپٹہ اتار کر کرسی کے قریب فرش پر پھینک دیا اور دونوں ہاتھ میرے اس ہاتھ پر رکھ دیے جو میز پر رکھا ہوا تھا۔ مجھے اس کی یہ حرکت اچھی نہ لگی۔ میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹانے کے لیے ہاتھوں پر نگاہ کی تو میں بدک کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ کی الٹی طرف پر 3 اور دوسرے پر 2 گہری خراشیں تھیں، لمبائی 1.5 انچ ہوگی۔ ان پر خون جمع ہوا اور اوپر مرہم لگا ہوا تھا۔ اس عورت نے کرتا پہن رکھا تھا۔ میں نے فوراً کرتے کے بٹن دیکھے۔ اس کے 3 بٹن تھے، نیچے والے 2 پرانے اور اوپر والا نیا اور دوسروں سے مختلف تھا۔ میں نے میز کے قریب سے دراز سے وہ پڑیا نکالی جس میں نے وہ بٹن لپیٹ رکھا تھا جو مقتولہ کی لاش کے قریب پڑا ملا تھا۔ میں نے وہ بٹن اس لیے اٹھا لیا تھا
کہ جائے واردات سے ملی ہوئی ایک کنکری بھی بعض اوقات واردات سے تمام پردے اٹھا دیا کرتی ہے۔ کوٹ، قمیض یا جرسی سے گرا ہوا بٹن ان بظاہر غیر اہم سی چیزوں میں خاص طور پر شامل ہے جو جائے واردات پر پڑی مل جایا کرتی ہیں۔ اگر تفتیش کرنے والا پولیس افسر دانش مند ہو تو ایسی غیر اہم چیزوں سے بہت کام لے سکتا ہے۔ اکمل کی ماں کے ہاتھوں پر گہری اور لمبی خراشیں اور کرتے کا اوپر کا بٹن دوسرے بٹنوں سے مختلف دیکھ کر میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا، کیا یہ عورت قتل کر سکتی ہے؟ اگر اس نے لڑکی کو قتل کیا ہے تو اس کا باعث فوری اشتعال ہی ہو سکتا ہے۔ وہ اشتعال کیا ہے؟ اکمل اسے کندھوں سے پکڑ کر پیچھے ہٹا رہا تھا اور میرا دماغ آٹا پیسنے والی مشین کی طرح چل رہا تھا۔ میں نے اکمل سے کہا، تم ذرا باہر جا کے بیٹھو، میں اسے تسلی دیتا ہوں کہ میں نے تمہیں حراست میں نہیں لیا اور نہ لوں گا، تم باہر چلے جاؤ۔ اکمل باہر نکل گیا۔ میں نے اس کی ماں کو پاس پڑے ہوئے بینچ پر بٹھا دیا اور میں سوچنے لگا کہ اس عورت سے کوئی ہیر پھیر نہ کروں اور سیدھا ہی کہہ دوں کہ تم قاتل ہو۔ پھر خیال آیا کہ وہ چوکس ہو کر مجھے گمراہ کر دے گی۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کتنی ہوشیار، چالاک اور حاضر جواب ہے، میں نے اس کے ساتھ اکمل کے متعلق باتیں شروع کر دیں۔ قتل کے متعلق کوئی بات نہ کی۔ میں نے اس سے کئی باتیں پوچھیں۔ اس نے بالکل مختصر اور ادھورے سے جواب دیے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، دوسری شادی کیوں نہ کی؟ اس بچے کی خاطر۔ اس نے صرف اتنا سا جواب دیا۔ یہ بچہ کتنی عمر میں اپنی بہن کے حوالے کیا تھا؟ 1.5 پونے 2 سال کا تھا۔ اسے بہن سے کتنی عمر میں لیا؟ 9 سال کا ہو گیا تھا۔ 7-8 سال کہاں رہی؟ محنت مزدوری کرتی رہی۔ کہاں؟ وہ ہکلانے لگی، گھبرا گئی، پھر بولی، فیض آباد۔ نوکری کیا تھی؟ گھروں میں کام کرتی تھی۔ دودھ پیتے بچے کو ساتھ کیوں نہ رکھا؟ وہ ہر سوال کا جواب فوراً نہیں دیتی تھی، سوچتی تھی، ایک لفظ کہہ کر اسے منہ میں چبا جاتی اور پھر جواب مکمل کرتی تھی، اور اس کے لہجے میں ریشہ سا تھا، جیسے اسے اپنے آپ پر اعتماد نہیں۔ میں اس کے انداز اور لہجے کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے جب پوچھا کہ دودھ پیتے بچے کو ساتھ کیوں نہ رکھا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ اس حالت میں وہ بالکل احمق لگ رہی تھی۔ میں نے ایک اور سوال کیا، اتنا عرصہ بچے سے ملنے کیوں نہ آئی؟ 7-8 سال بعد بچے کی محبت اچانک جاگ اٹھی تھی۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس کا یہ انداز ایک پولیس انسپکٹر کو مزید کریدنے پر اکساتا تھا۔ پولیس افسر کے لیے انسانی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ احمق نظر آنے والے لوگ ضروری نہیں کہ احمق ہی ہوں، اور تیز تیز باتیں کرنے والے اور ترکی بہ ترکی جواب دینے والے ضروری نہیں کہ چالاک اور ہوشیار بھی ہوں۔ یہ عورت احمق ضرور تھی، مگر مجھے اس سے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ آگے کر کے اس کے کرتے کے اوپر والے بٹن پر رکھا اور بٹن کھول دیا۔ اس نے بجلی کی تیزی سے دونوں ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا ہاتھ پرے ہٹا کر بٹن باندھنے لگی۔ اس کا منہ کھل گیا تھا۔ میں جو کچھ دیکھنا چاہتا تھا وہ مجھے نظر آ گیا تھا۔ بٹن دھاگے کی کمزوری کی وجہ سے نہیں گرا تھا، بلکہ وہاں سے کرتا اتنی زور سے کھینچا گیا تھا کہ بٹن کے قریب سے کرتا پھٹ گیا تھا۔ اس نے بٹن بند کر لیا اور پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے یہ حرکت کی کہ چونک کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور دونوں ہاتھ دوپٹے کے اندر کر لیے۔ پولیس تمام مشتبہ افراد یا ہر قسم کے ملزم کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ نہیں کرتی۔ کم از کم میرا طریقہ تفتیش یہی تھا کہ ملزم کی نفسیاتی کمزوریوں کو سمجھ کر ان کے مطابق پوچھ گچھ کیا کرتا تھا۔ یہ عورت جس قسم کی تھی، اس قسم کو میں اچھی طرح سمجھتا تھا۔ جس طرح اس پر خاموشی طاری ہو گئی تھی، اسی طرح میں نے اپنے اوپر خاموشی طاری کر لی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ وہ بت بن گئی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا اور اس کی آنکھیں کھلتی چلی گئیں۔ وہ واقعی احمق تھی۔ اس نے بٹن کو چھپا لیا تھا اور اپنے ہاتھوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ اس عورت نے قتل کیا ہوگا۔ کوئی وجہ میرے دماغ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھنے لگی اور بولی، میں جا رہی ہوں، بیٹھی رہو۔ میں نے آگے جھک کر دبی آواز میں کہا، اگر اپنے بیٹے کو سزائے موت سے بچانا چاہتی ہو تو قتل کا اقبال کر لو۔ میرے بیٹے کو؟ اس نے خوف زدہ ہو کر سرگوشی میں کہا، سزائے موت؟ کیوں؟ وہ یک لخت بلند آواز سے بولی، نہیں داروغہ جی، وہ بے قصور ہے، اسے قتل کا کچھ علم نہیں۔ پھر تمہیں علم ہوگا، میں نے کہا۔ قاتل اس مکان میں ہے جس میں تم رہتی ہو۔ قاتل تم ہو یا تمہارا بیٹا؟ اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور اس کے چہرے سے
پسینہ پھوٹ آیا۔ وہ رونے لگی۔ اکمل کی کہانی میرے دماغ میں آ گئی۔ میں خوش ہوا کہ اس لڑکے کو بولنے کا موقع دیا تھا اور اس نے ساری ہی باتیں اگل دی تھیں۔ مجھے یہ عورت نیم پاگل اور مشکوک نظر آنے لگی۔ میں نے اسے کہا، کہہ دو کہ میں نے اس لڑکی کو قتل نہیں کیا۔ اس نے بڑی آہستہ آہستہ کہا، میں کہہ دوں کہ میں نے اس لڑکی کو قتل نہیں کیا؟ ہاں ہاں، میں نے کہا، کہہ دو کہ میں نے اس لڑکی کو قتل نہیں کیا۔ اور لڑکی نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے میرے ہاتھوں پر ناخن نہیں مارے اور میرا بٹن نہیں توڑا تھا۔ اس کا رنگ سفید ہونے لگا اور اس کا منہ اور زیادہ کھل گیا۔ میں نے کہا، اقرار کر لو یا انکار کر دو۔ انکار کر دوں؟ اس کے کھلے ہوئے منہ سے آواز آئی۔ ہاں ہاں، میں نے بڑے پیار سے کہا، انکار کر دو۔ پھر آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ چھوڑ دوں گا۔ اب تو میں اس کی نفسیات کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کوئی شک رہا ہی نہیں تھا۔ وہ اس مرحلے میں آ چکی تھی جہاں پیشہ ور قاتل بھی سوچنے سے عاری ہو جاتے ہیں۔ قتل ایک ایسا جرم ہے جس میں اپنی جان خطرے میں ہوتی ہے۔ پھانسی سامنے نظر آتی ہے۔ اس خوف کے ساتھ مقتول کا خون کوئی قاتل ہضم نہیں کر سکتا۔ قاتل اگر عدالت سے بری ہو جائے تو بھی چین سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ عورت تو بالکل سیدھی اور احمق تھی۔ اسے میں نے کہا کہ چھوڑ دوں گا تو وہ میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر آپ میرے بیٹے کو بھی چھوڑ دیں گے؟ اس نے پوچھا۔ دونوں کو چھوڑ دوں گا۔ نہیں، اس نے نہایت دھیمی آواز میں کہا، پولیس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں دھوکہ کھا چکی ہوں۔ کب؟ میں نے فوراً پوچھا۔ کس نے دھوکہ دیا تھا؟ میں نے یہ سوال پوچھ کر سخت غلطی کی۔ وہ میرے سوال سے اپنے آپ میں آ گئی۔ اس کا ذہن بیدار ہو گیا۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں بھولا بنا رہتا اور اس پر جو ذہنی کیفیت طاری ہو گئی تھی اسے ختم نہ ہونے دیتا۔ میں نے غلط وقت پر سوال کر کے اسے جگا دیا تھا۔ تفتیش میں یہی خرابی ہوتی ہے کہ بعض اوقات صرف ایک لفظ یا ذرا سا ایک سوال پتھر جیسے مجرم کے منہ سے نکل کر اسے ریت کا ڈھیر بنا دیتا ہے، اور کبھی تفتیش کرنے والے آفیسر کے منہ سے نکل جاتا ہے، اور مجرم اپنا دفاع اتنا مضبوط کر لیتا ہے کہ اس پر فرد جرم بھی عائد نہیں ہو سکتی۔ کچھ ایسی غلطی میں یہاں کر بیٹھا تھا۔ عورت نے قدم جما لیے جس سے مجھے یہ علم ہو گیا کہ اس نے کسی راز پر پردہ ڈال لیا ہے۔ اس نے جب کہا پولیس کا کوئی بھروسہ نہیں، میں دھوکہ کھا چکی ہوں، تو مجھے اکمل کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اس عورت نے بچے کو 1.5 سال کی عمر میں اپنی بہن کے حوالے کیا اور اس وقت واپس آئی جب وہ 9-10 سال کا ہو چکا تھا۔ بہرحال میں نے زیادہ توجہ اس واردات کو دی جو میرے سامنے پڑی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ اس واردات کا اقبال کر لے تو اس کے ماضی تک جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اسے گھیرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ عورت بالکل ہی بدل گئی۔ اس نے تڑاق تڑاق جواب دینے شروع کر دیے۔ میں سارے سوال اور اس کے جواب لکھ کر آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتا۔ مختصر یہ کہ اس عورت کے اندر کوئی ایسی طاقت بیدار ہو گئی کہ میرے جال سے صاف نکل گئی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ میں اسے مشتبہ سمجھنا ہی چھوڑ دیتا۔ مجھے آخر لمبے چکر پر جانا پڑا۔ میں نے اپنے ASI کو بلایا۔ اس عورت اور اس کے بیٹے اکمل کو حراست میں تو نہ لیا، انہیں تفتیش کے لیے تھانے میں پابند کر لیا۔ دونوں کو دوسرے کمرے میں بھیج کر ان پر ایک کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا دی۔ میں نے ASI کو اس عورت کے ماضی کی خبر لانے کے لیے بہت سی ہدایات دیں، اور پھر اکمل کو بلا کر اسے کہا کہ وہ ASI کے ساتھ اپنی خالہ کے گھر جائے جس کے پاس وہ 9-10 سال کی عمر تک رہا تھا۔ ایک کانسٹیبل بھی ساتھ بھیج دیا۔ یہ پارٹی فوراً روانہ ہو گئی۔ مجھے توقع تھی کہ یہ لوگ دوسرے دن شام تک واپس آ جائیں گے، مگر نہ آئے۔ اس دوران اس عورت نے تھانے میں اودھم برپا کیے رکھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے پریشان تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اس کے بیٹے کو گھر بھیج دیا ہے تو اس نے چیخنا شروع کر دیا کہ ہائے، اسے روٹی کون کھلائے گا، وہ اکیلا گھر میں ڈرتا ہوگا۔ میں نے اس کے اس پاگل پن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش تو کی۔ اس نے میرے ہر سوال کا یہی جواب دیا، جب تک میرے بچے کو سامنے نہیں لاؤ گے کوئی بات نہیں کروں گی۔ اس دوران اسے اپنی ایک چٹھی کے ساتھ سرکاری ہسپتال بھیج دیا۔ میں نے ڈاکٹر کو پوسٹ مارٹم کا حوالہ دے کر لکھا کہ اس عورت کا خون مقتولہ کے خون کی رپورٹ کے مطابق ٹیسٹ کیا جائے۔ سرکاری ہسپتال سے رپورٹ آئی کہ یہ اسی گروپ کا خون ہے جو مقتولہ کی انگلیوں کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اسے ہم نے وہ دن رات، اگلا دن اور اگلی رات بڑی مشکل سے سنبھالا۔ ASI شام سے ذرا پہلے واپس آ گیا۔ اتنا زیادہ وقت لگانے کی وجہ یہ تھی کہ اسے 2 جگہوں پر جانا پڑ گیا تھا۔ وہ ایسی خبر لایا جس نے میرا دماغ روشن کر دیا۔
میں نے اکمل کو ماں سے الگ رکھا اور اپنے اسٹاف سے کہا کہ اس کی ماں کو پتہ نہ چلنے دیا جائے کہ اس کا بیٹا آ گیا ہے۔ میں نے اس عورت کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس نے آتے ہی پوچھا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ تم اپنی ضد پر قائم ہو کہ جب تک بیٹا سامنے نہیں کرو گے میں بات نہیں کروں گی۔ میں نے اسے جواب دیا، اب میری ضد سن لو، یہاں تھانے میں پڑی چیختی رہو، جب تک بات نہیں کرو گی اپنے بیٹے کی صورت بھی نہیں دیکھ سکو گی۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس لڑکی کو میں نے قتل کیا ہے۔ اس نے اپنا لہجہ نرم کرتے ہوئے کہا، میں غریب عورت بھلا کیسے قتل کر سکتی ہوں؟ بالکل ایسے جیسے تم نے اپنے خاوند کو قتل کیا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں دوسرے قتل کا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ دونوں کو تم نے گلا دبا کر مارا۔ وہ بجھ کے رہ گئی۔ اس نے مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ میرے ذہن میں اس کا یہ فکرہ آ گیا، پولیس والوں کا کوئی بھروسہ نہیں، میں پہلے بھی دھوکہ کھا چکی ہوں۔ میں خود تھانے دار تھا، میں سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ کیا دھوکہ ہوا ہوگا۔ میں نے اس کے مطابق کہا، تمہیں تھانے دار نے کہا تھا کہ اقبال جرم کر لو، میں تمہیں بری کروا لوں گا، مگر اس نے تمہیں 8 سال سزائے قید دلا دی۔ ہاں، اس نے اس طرح کہا جیسے سسکی لی ہو۔ 8 سال میں نے اس کے وعدے پر قتل کا اقرار کر لیا اور اس نے مجھے عمر قید دلانے کے لیے پورا زور لگا دیا۔ یہ تو میرا وکیل تیز تھا جس نے مجھے بچا لیا اور 8 سال قید ہوئی۔ میں 7 سال پورے کر کے جیل خانے سے نکلی۔ وہ اس طرح بول رہی تھی جیسے خواب میں بڑبڑا رہی ہو۔ میں اب اسے اس کیفیت سے نکالنے کی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، ایسے خاوند کی سزا یہی تھی کہ اسے قتل کر دیا جاتا۔ افسوس ہے کہ وہ تھانے دار ہندو تھا، میں ہوتا تو تمہیں صاف بچا لیتا۔ وہ رو رہی تھی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اس کی ہمدردی میں چابک دستی سے باتیں شروع کر دیں اور اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا۔ میری اداکاری کامیاب تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا، میں اس کی نظروں کو سمجھ گیا۔ اس کی نظروں میں مجھے اقبال جرم صاف نظر آنے لگا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، ڈاکٹر نے میری انگلی سے خون کیوں نکالا تھا؟ میں نے اسے بتایا کہ ڈاکٹر نے تمہارا خون اس خون سے ملایا ہے جو مقتولہ کی انگلیوں کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ اس نے لکھا ہے کہ وہ خون بھی تمہارا تھا۔ میں نے کہا، اس کی انگلیوں کے ساتھ تمہارے ان ہاتھوں کا خون تھا۔ تم نے اس کا گلا دبایا تو اس نے تمہارا گریبان پکڑا، تمہارے کرتے کا ایک بٹن ٹوٹ گیا، پھر اس نے تمہارے ہاتھوں سے اپنی گردن چھڑانے کے لیے ناخنوں سے تمہارے ہاتھ چھیل دیے اور تمہارا خون اس کی انگلیوں کے ساتھ لگا رہ گیا۔ ڈاکٹروں نے یہ خون محفوظ کر لیا تھا، اب تمہارا خون ڈاکٹر نے نکال کر اس کے ساتھ رکھ لیا ہے۔ وہ ایسی حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی جیسے میں جادوگر ہوں۔ کوئی 1 گھنٹہ بعد اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے رنجیدہ اور ہاری ہوئی آواز میں اقبال جرم کی ابتدا اس جملے سے کی، ایک لڑکی نے مجھ سے میرا خاوند چھین لیا تھا۔ میں نے خاوند کو زندہ نہ چھوڑا کیونکہ میں جانتی تھی کہ خاوند مجھے واپس نہیں ملے گا۔ اب ایک لڑکی مجھ سے میرا بیٹا چھیننے آئی تو میں نے اس لڑکی کو زندہ نہ چھوڑا۔ میں نے ASI کو اکمل کے ساتھ اکمل کی خالہ اور خالو سے اس کی ماں کے متعلق تحقیقات کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ان لوگوں نے پولیس سے کچھ چھپانے کی جرات نہ کی اور بتا دیا کہ اس نے آگرہ میں اپنے خاوند کو قتل کر دیا تھا اور اسے 8 سال قید ہوئی تھی۔ اس وقت اکمل 1.5 سال کا تھا۔ بچے کو اس کی خالہ لے آئی تھی۔ وہاں سے میرا ASI آگرہ چلا گیا۔ کیس بہت ہی پرانا تھا، تاہم ASI نے ہمت کی اور تھوڑے وقت میں کیس نکلوا کر دیکھ آیا۔ اس عورت کا وکیل ہوشیار معلوم ہوتا تھا جس نے فوری اشتعال ثابت کر لیا تھا، جس کی بنا پر اسے 8 سال قید ملی ورنہ عمر قید ملتی۔ یہ تو استغاثہ اور صفائی کا کیس تھا۔ اصل کہانی اس عورت نے سنائی جو میں اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ اس عورت کا اقبالی بیان بہت ہی لمبا تھا۔ مختصر یہ کہ یہ عورت 20-21 سال کی عمر میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ گھر سے نکل گئی جو عمر میں اس سے 8-9 سال بڑا تھا۔ یہ درمیانہ درجے کے گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کے بیان سے میں نے اس آدمی کے متعلق رائے قائم کی کہ وہ عورتوں کا شکاری تھا اور لڑکیوں کو پھانسنے کا فن جانتا تھا۔ اس کا معمولی سا کوئی کاروبار تھا، والدین سے آزاد رہتا تھا۔ اکمل کی ماں کے خد و خال بتاتے تھے کہ وہ جوانی میں خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے آثار ابھی تک باقی تھے۔ وہ اس آدمی کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ اسے روپے پیسے کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ اس آدمی نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ وہ بھی اسے بہت چاہتا تھا۔ 1.5 سال بعد اکمل پیدا ہوا۔ اس کی عمر 1 سال ہوئی
تو اکمل کا باپ اس کی ماں سے نظریں پھیرنے لگا۔ اس نے ایک اور لڑکی کے ساتھ راہ و رسم بڑھانی شروع کر دی تھی۔ راتوں کو دیر سے گھر آنے لگا۔ اس کا برتاؤ بہت تیزی سے بگڑتا چلا گیا۔ اکمل کی ماں نے گلے شکوے شروع کر دیے، جس کی خاوند نے کوئی پرواہ نہ کی۔ پھر وہ اسے ڈانٹنے لگا۔ گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس عورت کا اپنا تو کوئی تھا نہیں، وہ گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ اس نے پڑوسنوں کے ساتھ اپنے خاوند کے رویے کے متعلق باتیں شروع کر دی۔ تب اس پر انکشاف ہوا کہ یہ شخص شادی کا تو قائل ہی نہیں تھا۔ لوگ حیران تھے کہ اس نے اس عورت کے ساتھ شادی کیوں کر لی۔ اسے بتایا گیا کہ وہ تو بے نکاح بیویاں رکھنے کا عادی ہے، اور کوئی نہ ملے تو کسی طوائف کو گھر لے آتا ہے۔ پڑوسیوں نے اس سے پہلے اکمل کی ماں کو اس لیے یہ باتیں نہیں بتائی تھیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص شادی کر کے بدکاریوں کو ترک کر چکا ہے، مگر وہ پھر اپنی ڈگر پر آ گیا تو پڑوسیوں نے اکمل کی ماں کو بتا دیا کہ اس کا خاوند بدکماش ہے۔ اس کے خاوند نے اکمل کی ماں کو یہ تانے دینے شروع کر دیے کہ وہ گھر سے بھاگ آئی تھی، اس لیے وہ اچھے چال چلن کی لڑکی نہیں۔ ایک روز وہ ایک لڑکی کو گھر لے آیا اور دونوں بند کمرے میں بیٹھے رہے۔ لڑکی کے جانے کے بعد اکمل کی ماں نے احتجاج کیا تو خاوند نے اسے کہا کہ تم میری غیر حاضری میں عیش کرتی ہو اور میں تمہارے سامنے عیش کر رہا ہوں۔ اس نے بیوی پر صاف الفاظ میں بدکاری کے الزام لگانے شروع کر دیے اور کہا کہ وہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ اکمل کی ماں اس کے پاؤں پڑی اور رو رو کر کہا کہ وہ اس پر ظلم نہ کرے۔ خاوند نے اسے کہا میں تمہارا قیدی نہیں ہوں، دوسری شادی ضرور کروں گا۔ گھر میں شدید ناچاکی پیدا ہو گئی۔ اس لڑکی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی جہاں وہ جا کر سر چھپاتی۔ ماں باپ کے گھر جا نہیں سکتی تھی۔ اس کے خاوند نے الگ کمرے میں سونا شروع کر دیا تھا۔ ایک رات اس کا خاوند گھر آیا تو اس کے ساتھ وہی لڑکی تھی جس کے ساتھ اس نے دوستی گانٹھ لی تھی۔ خاوند شراب میں بدمست تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر پلنگ پر گر پڑا۔ نشے میں اس نے اپنی دوست کو آواز دی، وہ قریب گئی تو خاوند نے اس لڑکی کو بازو سے پکڑ کر پلنگ پر گرا لیا۔ اکمل کی ماں اس کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ یہ منظر وہ برداشت نہ کر سکی۔ دماغ تو اس کا پہلے ہی چل گیا تھا، اب بالکل ہی پاگل ہو گئی۔ وہ چیل کی طرح خاوند کی طرف جھپٹی۔ لڑکی تیزی سے اٹھ کر باہر کو دوڑی۔ اکمل کی ماں نے خاوند کی گردن ہاتھوں میں دبا لی اور اسے چھوڑا اس وقت جب وہ مر چکا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ خاوند مر گیا ہے تو صحن میں جا کر وہ بین کر کے اپنے منہ اور سینے پر ہاتھ مار مار کر رونے لگی۔ محلے دار آ گئے۔ اس نے سب کو بتا دیا کہ اس نے اپنے خاوند کو مار دیا ہے۔ محلے میں کچھ اچھے لوگ تھے، وہ اسے بھی جانتے تھے اور اس کے خاوند کو بھی۔ انہوں نے اسے کہا کہ وہ پولیس کے سامنے یہ نہ کہے کہ اپنے خاوند کو اس نے خود مارا ہے۔ وہ ان کی بات سمجھ گئی اور جب پولیس آئی تو اس نے یہی بیان دیا کہ وہ اپنے خاوند کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ شراب کے نشے میں بدمست تھا اور ایک لڑکی اس کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لڑکی بھاگ گئی، لیکن خاوند مر چکا تھا۔ لڑکی کا اتا پتہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ محلے داروں نے بیان دیا کہ گلی میں انہوں نے کسی کے دوڑنے کی آواز سنی تھی اور مقتول کی بیوی شور مچا رہی تھی کہ میرے خاوند کو یہ چڑیل مار گئی ہے۔ یہ نا تجربے کار لڑکی تھی۔ اس نے اپنی صفائی میں ایسا بیان دیا جو ثابت کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ پولیس کو گمراہ نہ کر سکی۔ تھانے دار ہندو تھا۔ اس نے چکنی چپڑی باتوں سے یہ جھانسا دے کر کہ وہ اسے بری کرا لے گا، اقبال جرم کرا لیا۔ اس کا وکیل عقل مند تھا، جس نے محلے داروں کی گواہی سے اشتعال ثابت کر دیا اور وہ عمر قید سے بچ گئی۔ اس کے ماں باپ اور 2 بھائیوں نے اس کی پرواہ ہی نہ کی۔ اس کی ایک ہی بہن تھی جو امبالہ میں خاوند کے ساتھ رہتی تھی۔ خاوند کو ساتھ لا کر مدد کے لیے پہنچ گئی۔ اکمل کے ماں باپ کے رشتہ داروں نے اس کے مکان اور سامان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اکمل کی خالہ اکمل کو اپنے پاس لے گئی۔ وکیل اسی نے کیا تھا۔ اکمل کی ماں کو 8 سال سزا ملی۔ 1 سال معافی مل گئی جو جیلوں میں قاعدے کے مطابق ملا کرتی ہے۔ قید پوری کر کے وہ اپنی بہن کے پاس گئی اور اس نے اپنا پیار اور زندگی اکمل کے لیے وقف کر دی۔ اس کی بہن امیر نہیں تھی اور نہ ہی وہ غریب تھی، لیکن اکمل کی ماں نے اس پر بوجھ ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو برتن کرتی رہی اور اکمل کو پالتی اور پڑھاتی رہی۔ اکمل کے ساتھ اس نے جس طرح پیار کیا وہ آپ اکمل کی زبان سے سن ہی چکے ہیں۔ اب اس کی ماں کی زبانی سنیے۔ یہ مامتا کی ایک غیر معمولی کہانی ہے۔ ماں کا پیار بعض حالات میں پاگل پن کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ماں کا ایسا شدید پیار
بچے کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ اکمل کی ماں کے حالات آپ نے سن ہی لیے ہیں۔ اس نے محبت کی خاطر ماں باپ کا گھر چھوڑا اور ایک گھر بسایا جہاں اس کے لیے خوشحالی اور پیار تھا، مگر سب کچھ لٹ گیا۔ اس کے پاس صرف پیار کی دولت رہ گئی جو اس نے اپنے بچے کے لیے وقف کر دی، لیکن یہ ڈر اس کے دل میں گھر کر گیا کہ کوئی اس سے اس کے بچے کو بھی چھین کر لے جائے گا۔ وہ جب جوان ہو گیا تو بھی رات کو 2-3 بار اٹھ کر اسے دیکھتی تھی اور کتنی ہی دیر اس کے سرہانے کھڑی رہتی تھی۔ اس نے کہا وہ 16-17 سال کا ہو گیا تو بھی میں اسے اپنے پاس سلاتی تھی۔